ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ ڈاکٹر فہیم کا آپ کو آداب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برش ٹائم ود ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان کی خوشحالی، ترقی، کامیابی کے راہ میں ہونے والے یہ پروگرام، یہ ایپیسوڈز، آنے والے مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دفاعی تجزیہ نگار جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں بتاتا چلوں اپنے پڑوسی کو بھی اور ہمت بڑھاتا چلوں اپنے پاکستانیوں کی بھی. ہم وہ قوم ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے سونامی آنے والا ہے تو ہم پیدل، بائکس پہ، رکشے پہ، کنوینس ہو یا نہ ہو، ہم اپنی سی سائٹ پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھیں سونامی ہوتا کیسا ہے. یہ وہ خطہ ہے دنیا کا کہ جب ایک ظالم دشمن ملک کا سربراہ سے امریکی میڈیا پوچھتا ہے کہ آپ کو فلسطین کے بعد کون سی دوسری قوم ہے جس سے خطرہ ہے، تو وہ جو کہ اتنی سی آبادی لے کے بیٹھا ہے مگر پوری دنیا کے تمام ممالک، تمام اداروں کے اندر پنجے گاڑے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے پاکستان، پاکستانی. پڑوسی ملک کو میں بتا دوں، جب اب ہمارے ہاں فور کاسٹ ہوتی ہے نا کہ آندھی، طوفان، زلزلے، سیلاب آنے لگتے ہیں، آنے والے ہوں، تو ہماری قوم اس دن پکنک اور انجوائمنٹ کو پلان کرتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ تعارف جو میں کرانے جا رہا ہوں یہ وہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں جن کا کام مریضوں کی تسلی بخش، امراض کی تسلی بخش مرمت کرنا، مگر پاکستان کی محبت نے ان کو ایک ایسا تجزیہ نگار، وہ بھی دفاعی، بنا دیا کہ جب آپ بات سنیں گے اور بات کریں گے تو مزہ آئے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو روم میں موجود ہیں ڈاکٹر حافظ ابراہیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. وطن عزیز کی محبت میں ایک اور ہمارے ساتھ ملک کے مایہ ناز، ہونہار، ملک پہ جان دینے کا عزم رکھنے والے میجر شیخ ندیم صاحب دفاعی تجزیہ نگار موجود ہیں. اور آپ نے گزشتہ دنوں آپ کو مختلف چینلز پہ دیکھا ہوگا اور اب تک سینکڑوں پروگرام پاکستان کی بقا، ترقی، جنگی اعتبار سے، مسلح افواج کے اعتبار سے کر چکے ہیں. جناب میجر شیخ ندیم صاحب کو میں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم بہت السلام. بہت شکریہ آپ سر نے کہ بلایا. 21 برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم میں آنے کے لیے. ہم اب بات شروع کرتے ہیں کہ یہ اب تو ہم یہ کہنے لگے کہ یہ میمز بنانے کے لیے انڈیا نے اعلان کیا کہ یہ جنگ کی جائے، تو آپ اپنے الفاظ میں اس موجودہ صورتحال کو کیا دیکھتے ہیں، ذرا بتائیے گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو. جزاک اللہ ڈاکٹر فہیم صاحب. ڈاکٹر صاحب حقیقت بہت مختصر ہے. مودی کو اصل میں ایک چائے بیچنے والے کی ذہنیت اور مینٹلٹی کیا ہوگی، کیا الیکشن، کیا عوام کو لے کے چلنا، کیا عالمی دنیا پہ نظر رکھنا، توجہ رکھنا، ان سے مل کے چلنا، وہ یہ ساری باتیں ایک چائے بیچنے والا کیا جانے. ٹھیک ہے، تو اس کو جب بھی الیکشن میں جیتنا ہوتا ہے یا اپنے کسی علاقے میں اپنے پٹھو کو جتوانا ہوتا ہے، مودی کو، نریندر مودی کو، تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ پلوامہ ٹائپ، پہلگام ٹائپ ڈرامے کھیل دیتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ڈرامہ کھیل لیا بھائی، آپ کا ملک ہے، آپ ڈرامہ کھیلیں، آپ فلمیں بنائیں، جو کہ آپ کا پرانا کام ہے، آپ بناتے رہیں فلمیں، آپ ڈرامے بھی بنا لیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو فیس کریں. اب پہلگام والا آپ نے ڈرامہ کیا تو آپ اس کو فیس کر کے کلیئر کریں کہ 11 لاکھ وہاں فورس ہے، وہاں پہ جناب علی 7 لاکھ انڈین آرمی ہے، پھر نیشنل انڈین انٹیلیجنس ہے، نیشنل انٹیلیجنس آف انڈیا ہے، پھر اس کے بعد سی بی آئی ہے، اس کے بعد جناب را ہے. ٹھیک ہے جی، تو ان ساروں ہوتے ہوئے 11 لاکھ، اس کے بعد بی ایس ایف ہے. یہ 11 لاکھ فورس کے ہوتے ہوئے آپ یہ بتائیے کہ در انداز داخل کیسے ہوئے، انہوں نے کہاں پہ اسلحہ اسمبلڈ کیا، کہاں پہ پلاننگ کی، کہاں سے اسنائپرز نے شوٹ ڈیزائن کیا، اور کہاں سے جناب علی انہوں نے وار کھیلا. تو پھر آپ کی یہ 11 لاکھ جو یہ کہاں تھے؟ اگر یہ نہیں تھے تو نریندر مودی اس بات کا اعتراف کرے کہ ٹوٹل یہ ڈرامہ تھا. اور اگر یہ سچ تھا تو پھر اتنی پوری 11 لاکھ فورسز کو، پوری کشمیر میں لگی ہوئی انڈین آرمی کو، پوری سی بی آئی کو، پوری جناب علی بی ایس ایف کو، پوری نیشنل انٹیلیجنس کو، پوری را کو، سب کو فارغ کریں.
سب کو فارغ کرے اور سب کا مردانہ ٹیسٹ کروائے کہ ان میں کون سے ان کو ہارمونل پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ ناکام ہوئے. 11 لاکھ افراد ہونے کے باوجود 20 افراد سے مار کھا گئے. یا تو ان کو فوج کو فارغ کرے اپنی پورے کشمیر سے, اور یا تو جناب علی اس کو پروف کرے کہ یہ ڈرامہ تھا, اقرار کرے. 2 کام میں سے ایک تو کرنے پڑیں گے نریندر مودی کو. اگر نہیں کرے گا تو جو جذبہ اس نے اس سوئے ہوئے شیر کا جگا دیا ہے اپنے پڑوسی ملک میں, کیونکہ ہم مسلم ہیں, ہم ہمیشہ امن چاہتے ہیں, امن قائم رکھتے ہیں, امن پہ بات کرتے ہیں, امن پہ قائم رہنا چاہتے ہیں. پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جب امن پیدا کرنا ہوتا ہے تو یونائٹڈ نیشن ہماری فوج کو سب سے پہلے کال کرتی ہے. اس کا پتہ چلا کہ سب سے بڑے ہم امن کے عمل علم بردار ہیں پوری کائنات میں. لیکن اس کے باوجود اگر سوئے ہوئے شیر کو کوئی اس طرح جگاتا ہے تو پھر اب اس کو فیس کرو. اب انڈیا کو چاہیے کہ پروف کرے کہ یہ ڈرامہ تھا. 2 ٹکے کا ڈرامہ, بہار کی سیٹ جیتنے کے لیے جناب علی یہ ڈرامہ کھیلا گیا. اس کو کلیئر کرو کہ یہ ڈرامہ تھا, نہیں تو پوری 11 لاکھ اپنی فورسز کو وہاں سے فارغ کرو, یا ان کا ذہنی علاج کراؤ یا اپنا ذہنی علاج کراؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ عالمی میڈیا, عالمی دنیا کو آپ نے سوچا کہ ہم ڈرامہ کھیلیں گے, مگر ہوا کیا کہ امریکہ بالکل مکر گیا ساتھ دینے سے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب علی دبئی, سعودی عرب نے بالکل انکار کر دیا, ایران نے بالکل منہ کی ان کو دکھا دی, اور رشیا ان کی مدد کرے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ انڈیا نے رشیا سے کھلے عام غداری کی ہے, اور رشیا کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی دوستی, محبت, اخلاص, اس کی اتنے صدقے خیرات کھا کے جناب علی امریکہ, انڈیا نے کہیں اور سے اپنا منہ قبلہ بنایا. تو رشیا سے تو وہ امید ہی نہ رکھے, امریکہ سے امید نہ رکھے, عرب دنیا سے امید نہ رکھے, تو وہ امید رکھے صرف ہمارے جواب کی. اور پاکستان, ایک فرق سمجھا دوں میں پہلے, انڈین آرمی میں جتنے بھی لوگ بھرتی ہوتے, مجھے انڈین آرمی سے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈین مائیں, سوائے سکھ ماؤں کے اور مسلم ماؤں کے, جتنی بھی مائیں ہیں وہ اپنی اولاد کو جب فوج میں بھیجتی ہیں تو صرف نوکری اور پگار کے لیے بھیجتی ہیں. باقی کوئی جذبہ نہیں ان کے اندر لڑنے اور مرنے کا, مارنے اور مر جانے کا کوئی جذبہ نہیں. ہماری مسلم مائیں جب ہمارے بچے کو بھیجتی ہیں تو ہمارے بچے کے ساتھ ایک جذبہ دیتی ہیں. ایک جذبہ ہوتا ہے کہ بیٹا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے, اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے, اللہ اس کے رسول کے خاطر دشمن کو کاٹ دینا ہے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں, ضرورت پڑی تو اس کو جلا بھی دینا ہے, بیٹا کمر دکھا کے واپس نہیں آنا ہے. تو ہمارے پاکستان میں جب ہمارا پاکستانی فوجی بچہ اپنے گھر سے فوج کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پیچھے ماں کا یہ آدیش ہوتا ہے کہ بیٹا ملک کے لیے جان دینی ہے, اللہ اس کے رسول کے لیے جان دینی ہے, آسا کسی کا باپ نہیں کرنا ہے. تو ہماری یہ تنخواہ اور پگار کے لیے فوج جوائن نہیں کی جاتی. تو پہلے فوج کے اس فرق کو سمجھ لیں, پھر جذبہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. بہت شکریہ جناب. اب ہم چلتے ہیں جناب میجر شیخ ندیم صاحب سے, اور ان کی حب الوطنی اور یہ جذبات اور خیالات جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جب بھی پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا نظر آتا ہے تو ہمارے پڑوسی ملک کو اور 1-2 جو زبردستی کے ہمارے مائی باپ بننا چاہتے ہیں تو ان کو تکلیف نظر آتی ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ان کی نظر میں کہیں مضبوط نہ ہو جائے تو پھر تو ہم تو سپر پاور گئے. کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ باقی آپ کے کیا خیالات ہیں اس کا اظہار کیجیے گا. دیکھیں, ویسے تو میرے بھائی نے کافی اس پہ تبصرہ کر دیا ہے, لیکن آپ کا جو سوال ہے اسپیسیفکلی میں اس کو ایڈریس کروں گا. اس میں آپ نے بات کی, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان الحمدللہ جس چیز سے یہ ڈرتے ہیں اور جس چیز سے کہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے ایران کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کئی دہائیوں سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر حملے بھی کرتے رہتے ہیں, تو وہ چیز الحمدللہ پاکستان اس میں کامیاب ہو گیا ہے. پاکستان اس وقت دنیا میں 8ویں نمبر کی دفاعی صلاحیت رکھتا ہے, اور پوری دنیا اس چیز کو ریکگنائز کرتی ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں 8ویں نمبر کی افواج میں شامل ہیں. ہمارے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, اور اس نیوکلیر ٹیکنالوجی کو جو کنٹرول کرتی ہے ہماری آرمی کی وہ اسٹریٹجک فورس کمانڈ ہے, جس کا پورا ایک C4I سسٹم ہے, یعنی آٹومیٹک انٹیگریٹڈ اور ڈیجیٹل, دنیا کا لیٹسٹ آپ کہہ لیں کہ یہ سسٹم ہمارے پاس لگا ہوا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ کسی بھی نیوکلیر میزائل کو دشمن کے مین ہارٹ لینڈ پر ڈیلیور کرنا, یہ اس کو پہنچانا. تو الحمدللہ اس میں ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے. ہمارے پاس ہر طرح کا میزائل ہے, جس میں بیلسٹک ہوتا ہے جو کہ زمین کے مدار میں جاتا ہے, اسپیس میں جاتا ہے, واپس آتا ہے اور دشمن پہ گرتا ہے. اسی طرح گائیڈڈ میزائل ہے جو زمین سے کچھ ہائٹ کے اوپر فلائی کرتا ہے, جہاز کی طرح سے کروز کرتا ہے. تو کروز میزائلس ہیں ہمارے پاس, گائیڈڈ میزائلس ہیں.
ہمارے پاس اسمارٹ بام ہیں جو نیوکلیر میزائل کیری کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس توپ خانے کے تھرو بھی ہم نیوکلیر بام پھینک سکتے ہیں، یعنی چھوٹے نیوکلیر بام بھی ہیں۔ تو الحمدللہ وہ چیز تو ہم اچیو کر چکے ہیں جس کا ڈر آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو ہوگا اور یہ ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسا آپ نے ایک بات کی اور بھائی نے بھی بات کی ہے کہ بہار میں الیکشن ہو رہا ہے، وہ اٹ کین بی ون آف دی فیکٹر۔ پھر ہماری ملک کیونکہ اس وقت ایک ایکسلریٹڈ پوزیشن پہ جا رہا ہے اور ڈے بائی ڈے ترقی نظر آ رہی ہے، معاہدات ہو رہے ہیں، مہنگائی کافی کم ہو چکی ہے، IMF بھی راضی ہے، چیزیں کوائٹ سیٹل ڈاؤن، سیل سیمز ٹو بی ویری ایزی، بٹ اس ٹائم پر اس طرح کا شوشہ چھوڑنا تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے بھائی نے بتایا کہ یہ ان کا انڈیا کا سب سے بڑا اپنا سیکیورٹی فیلئر ہے، یہ ان کا اپنا انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ ایک جگہ جو پلگام ہے وہ سری نگر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے، آپ کے لائن آف کنٹرول سے 350 250 اس طرح سے کلومیٹر دور ہے، 250 سے 300، اور کیونکہ یہ صرف پلگام میں ہی نہیں ہے بلکہ پلگام سے آگے ایک جگہ ہے جو پہاڑی ایک ماؤنٹینس ایریا ہے اور اس کی ہائٹ کے اوپر یہ جگہ ہے، وہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ پاکستان نے کھل کر اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، اس کو ایک دہشت گردانہ کارروائی قرار دی ہے۔ گورنمنٹ لیول پر ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے، اس کے باوجود انڈیا نے ہم پر الزام لگایا ہے اور اس نے بہت سارے ایکشنز ہم پر سینکشنز کی صورت میں اس نے لگائے، جیسے انتاس معاہدہ معطل کر دیا، ایمبیسیڈرز اور ان سب کو واپس بھیج دیا، لوگوں کو بھیج دیا، ویزے کینسل کر دیے، اینڈ اس کے بعد ریسیپروکل کاؤنٹر میجرز پاکستان نے بھی کیے۔ الحمدللہ ہم نے بھی اپنی ایئر اسپیس بند کر دی ان کے اوپر، ان کے بھی اسی طرح سے ایمبیسیز کو جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک طریقے سے واپس ہم نے بھیج دیا اور ویزے ہم نے کینسل کر دیے۔ تو یہ سارا ایک سینیریو تو بن گیا ہے اور یہ ایک جنگ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کیونکہ کارگل جنگ بھی لڑ چکا ہوں، اور میں نے کارگل جنگ میں جو مین ٹائیگر ہل تھی اس کے لیفٹ فلینک کے اوپر میں تھا، ٹائیگر ہل کے اوپر میرے یونٹ آفیسر تھے میجر ارشد ہاشم، وہ شہید ہوئے، اور ہم دونوں کے اوپر زیادہ اٹیکس آئے اس دوران جو ہم نے الحمدللہ فیس کیے۔ تو ہمیں ایک آئیڈیا ہے ان کی فوج کا کہ جیسے مسلمانوں کا ہے کہ بھائی نے بتایا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو یہ ہمارے ہاں تو ویسے ہی ایک جذبہ، دینی جذبہ کے طور پر اللہ کی راہ میں شہادت کا جذبہ آلریڈی موجود ہے۔ قرآن پاک میں بڑی کلیئر آیت ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کو، وہ زندہ ہیں اور ان کو ہماری طرف سے جو ہے وہ رزق پہنچتا ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تو اس جذبے سے سرشار ہیں، ہماری افواج اس جذبے سے سرشار ہیں۔ آپ نے دیکھا کل کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اس میں اسی بات کا انہوں نے اعادہ کیا کہ تمام کور کمانڈرز، کیونکہ ٹاپ لیول کی کمانڈرز کی سب سے بڑی ہائیسٹ کانفرنس ہوتی ہے، اس میں سب نے اپنی پریپیئرڈنس کے بارے میں بتا دیا کہ جی وی آر پریپیئرڈ، وی آر ریڈی۔ آپ کو اور یونٹ آف کمانڈ کیونکہ چیف کے پاس ہوتی ہے تو دے ہیو ایشورڈ دی چیف آف آرمی اسٹاف کہ ہم سب ریڈی ہیں، آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر انہوں نے انچ بھی ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو ایک بات تو یہ کلیئر ہو چکی ہے کہ انڈیا حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ زمینی حملہ امریکہ بھی پاکستان پر نہیں کر سکتا۔ سرجیکل اسٹرائک ہو سکتی ہے کہ انڈیا کے جہاز سپر سونک ہیں، میک ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، وہ تو ایک سائڈ سے وہ بارڈر سے داخل ہو اور 2 منٹ فلائی کرتے ہوئے پاکستان پہ اور کسی جنگل میں بم گرا کے تو واپس بھاگ جائیں اور ان کی تصویریں لے لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پکچرز میں تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا ہے، کیونکہ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو کسی بھی ایریے کو یہ شو کر سکتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے 2 کوے اور 2 درخت تباہ کیے تھے اور پریٹینڈ کیا کہ جی ہم نے ایسا کر دیا بالاکوٹ میں۔ تو الحمدللہ ایئرپورٹ آپ کے تمام سیکیور ہیں، تو اس لیے ایسی کوئی انڈیا کی طرف سے مطمئن ہو جائیں کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہ صرف گیدڑ بھبکی ہے۔ پاکستان آرمی پھر بھی تیار ہے، پریپیئرڈ ہے، کیونکہ وہ ہمارا پروفیشن ہے، ہمارا کام ہے، اور اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے آرمی اور زیادہ اپنی ان تمام ویکنیسز کو دیکھ رہی ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابدالی میزائل بھی فائر کیا، الحمدللہ 450 کلومیٹر کا یہ میزائل ہے اور یہ نیوکلیر وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے، تو 450 کلومیٹر انڈیا کے لیے کافی ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس 2700 کلومیٹر تک بھی میزائل ہیں، شاہین ہیں، غوری ہیں، اور ہمارے پاس MIRV ٹیکنالوجی ہے کہ آپ ایک میزائل جو ہے جسے ابابیل کہتے ہیں، اس میں سے ایک میزائل میں سے کئی میزائل نکل آتے ہیں، تو ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو کنفیوز کرتے ہیں اور وہ اس کو روک نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ کسی ڈر خوف کی بات نہیں ہے،
اور انڈیا اس طرح سے کرے گا اور اس کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس کا اپنا نقصان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اب ہنگامے شروع ہو گئے ہیں، کشمیر کے اندر لوگوں کو یہ جا کر انہوں نے ان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے گھر بم سے تباہ کر رہی ہیں، ان لوگوں کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، پورے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ایک خوف کی کیفیت ہے کہ بھئی کس کے گھر میں گھس جائیں گے، کیونکہ وہ بہت اسٹرکٹ قسم کا سرچ آپریشن وہاں پہ شروع کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں میں بہت زیادہ ایک وہاں پہ خوف ہے انڈیا کے اندر، اور یہ خوف انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کو جو ہے لے ڈوبے گا، یہ اس طرح سے جو اقلیتوں کے ساتھ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت ہی اہم ٹیکنیکل ایشوز پر بات کی جناب۔ میں تو کہوں گا یہ غازی ہیں، کارگل کے غازی میجر شیخ ندیم صاحب۔ اچھا، میں دوبارہ آؤں گا حکیم حافظ ابراہیم صاحب کے پاس۔ اگر ہم بات کریں سرجیکل اسٹرائک کی کہ یہ تو چھپن چھپائی والا ایک گیم ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور لگے آ تو ایک سوال اور کہ جس طرح پاکستان کو ایک سپورٹ ہے مجاہدین کی، اچھا ہمارے ہاں تو جب بات ہوتی ہے ایک بچہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جانے کے لیے بارڈر پہ تیار ہو جاتا ہے، مگر آفیشلی مجاہدین کی تعداد اور جو سپورٹ ہے، کیا انڈیا کو اس طرح کی کوئی سپورٹ ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو سن کر شاید بہت عجیب لگے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ میں 3-4 جواب اسی میں دے دیتا ہوں کہ انڈیا کو پبلکلی کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہاں جتنے جرنیلز ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں اس فرضی اور من گڑھت جنگ کی۔ دوسری بات، ایئر چیف اچھے بھلے سکھ تھے، انہوں نے جناب علی جب گراؤنڈ ریئلٹی گورنمنٹ کو دکھائی تو گورنمنٹ نے ان کو ہی فارغ کر دیا، دوسرا بندہ لے آئے۔ جرنیل جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ فوجی جو ہیں وہ ڈپلائمنٹ ہونے سے معذرت چاہ رہے ہیں، جو چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں وہ میڈیکل چھٹی کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب لڑنے کی بات کر لیتے ہیں پہلے، پھر میں بتاؤں گا حقیقت کیا ہے۔ لڑنے کی بات یہ ہے کہ آپ کیا بھی ہندوؤں میں بھی تصور ہے کہ بھائی جب مریں گے تو جنگ میں تو شہید ہیں، بھائی آپ شہید ہو کے اگلے جنم میں جاؤ گے نا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ جو اگلا اسٹیپ ہے وہ جنت ہے، جہاں اللہ کی رضا ہے، اس کے رسول کی رضا ہے، اور جنت ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور صرف سکون ہے، صرف اللہ کی عطا ہے۔ تو ہمارا جو شہید کا کانسیپٹ ہے وہ ہمیں زندگی دیتا ہے۔ آپ کیا جو شہید کا کانسیپٹ ہے کچھ نہیں ہے، اگلے جنم میں پھر بندر بن کے آؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ بے شک آپ اپنے آپ کا ہنومان منوا لو، گنیش منوا لو، جو عزت مانگو گے وہ دے دیں گے آپ کو، کیونکہ آپ اگلے جنم میں آؤ گے۔ یہ تو بات ہوئی جنگ کی۔ دوسری بات یہ کہ جنگی حالات سب ٹوٹل ڈرامہ، ٹوٹل فیک، کیونکہ ریئلٹی جو خود رہتا ہے وہ جانتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک گاڑی جو ہے وہ اپنے 4 ٹائر پہ چلتی ہے، 4 ٹائر میں سے ایک ٹائر بھی اگر اس کا برسٹ ہے وہ گاڑی چلے گی؟ نتھنگ، کبھی نہیں چلے گی۔ سب سے پہلی بات، انڈیا کی ایسٹرن کمانڈ ختم ہو گئی۔ ایسٹرن کمانڈ پہ بنگال نے جو نربھر تھا وہ بنگلہ دیش پہ تھا۔ بنگلہ دیش میں مکتی بہانی کے ایجنٹ حسینہ نام کی عورت جو ہے آج وہ ذلیل و رسوا ہو کے وہاں سے فرار ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو انڈیا کی بیک کمانڈ جو اس کی ایسٹرن کمانڈ تھی وہ ٹوٹ گئی۔ ایسٹرن کمانڈ ٹوٹنے کے بعد پھر انڈیا آتا ہے، پھر انڈیا کا بچا کھوچا حصہ 6-7 اس کی سسٹر، ٹھیک ہے نا، 6 سسٹر میں سے 7 سسٹر کہہ لیجئے، اس میں آتا ہے ناگالینڈ، آسام، میزورام، میگھالیہ، منی پور، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے علاقے جو آتے ہیں یہ پورے کے پورے انڈیا کے ہاتھ سے نکل چکے۔ پوری دنیا کا میڈیا اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کر رہا۔ در حقیقت یہ جو انڈیا کے اطرافین آسام، ناگالینڈ، میزورام، میگھالیہ اور جناب منی پور کے علاقے انڈیا کے ہاتھ سے ٹوٹل ختم ہو چکے۔ بولو کیوں؟ کیا جنگ کر کے؟ نہیں، انڈیا کی لاجسٹک نہیں ہے وہاں پہ، بنگلہ دیش راستہ نہیں دے رہا، اور انڈیا کی جو سینٹرل کمانڈ ہے، سینٹرل کمانڈ جو ہے، مرکزی کمانڈ جو لکھنؤ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ایسٹرن کمانڈ کے خط لکھنے کو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی کھانے پینے تک کو نہیں ہے، اسلحہ کدھر سے دیں گے؟ ویپن اسکیل اتنا گرا ہوا ہے کہ انڈیا کے پاس اس وقت اتنا اسلحہ ہے جو ان کی توپوں اور گنوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیسکلی جو انڈیا کی سپلائی کو ہو رہے بالکل خالی ہے، وہاں پہ چوہے کود رہے ہیں۔ آپ چھوڑیں گولہ بارود کو، چنے کی دال نہیں ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ پھر انڈیا جو ہے بہت مجبور ہے، وہ آسام، ناگالینڈ، میزورام کو کسی صورت میں بچانے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس لاجسٹک نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ انڈیا کی ایسٹرن کمانڈ تو گئی۔
ایک ٹائر پنکچر ہو گیا. اچھا اب آ جائیں ویسٹرن کمانڈ پر. ویسٹرن کمانڈ پر ہے ہمارا بھارتی پنجاب, اور یہ پنجابی جو ہے نا, یہ جو سکھ ہے, یہ کل بھی ہمارا بھائی تھا, ہمارے گروؤں کا بیٹا تھا, اور یہ آج بھی ہمارا بھائی ہے, ہمارے گروؤں کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا, ست سری اکال, بابا گرو نانک کے بیٹے ہیں یہ. ٹھیک ہے جی, تو بابا گرو نانک کے بیٹے کل بھی ہمارے تھے, آج بھی ہمارے ہیں. تو لہٰذا انڈیا کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انڈیا بھارتی پنجاب کو ٹاپ کر کے سکھوں کو کراس کر کے پاکستان میں داخل ہو. ایک سکھ, بابا گرو نانک کا ایک سکھ پورے انڈیا میں فوج کو روکنے کے لیے اکیلا کافی ہوتا ہے. سکھ سنگھ کو کہتے ہیں, سنگھ شیر کو کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ ویسٹرن کمانڈ بھی گئی انڈیا کے ہاں سے. بس کے 2 پنکچر ہو گئے, کتنے ٹائر بچے؟ 2. اب آ جائیے نادرن کمانڈ کی طرف, یس کردو گلگت بلتستان کا علاقہ. ٹھیک ہے نا, اگر انڈیا یہاں سے موو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا کے پورے سسٹم, ٹریکنگ سسٹم لگے ہیں, ان کے سسٹم میں, ان کے LCD میں ذرا سا چوہا بھی موو کرنا ہے نا تو انہوں نے فائر کھول دینا ہے. اچھا چائنا نے اب ادھر سے نادرن کمانڈ انڈیا کی اتنی حساس ہے, اگر چائنا نے فائر کھولنا ہے تو وہاں نتیجے میں 2 بندے نہیں مرنے, نہیں 150 فٹ کھڈا ہونا ہے. چائنا جو لیے بیٹھا ہے وہاں پہ وہ ڈرلنگ لیزر ہے. ڈرلنگ لیزر یہ ہوتی بندے کو سمیت لیتے ہوئے 150 فٹ نیچے تک کھڈا کرتی ہے. اگر چائنا نے 500 400 200 کلومیٹر پہ فائر کھولا لیزر گن کا, اپنے لیزر ڈرل کا, تو 400 فٹ کا علاقہ پورا 150 فٹ نیچے ہوگا. آپ کو دوربین لگا کے دیکھنا پڑے گا کہ وہ تھا انڈیا. یہ حالات ہیں. نادرن کمانڈ بھی انڈیا کے ہاتھ سے بالکل گئی. ٹھیک ہے جی, 3 ٹائر پنچر ہیں. حقیقی یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات اگر کریں, اس کے بعد آگئی جناب علی ساؤدرن کمانڈ. ساؤدرن کمانڈ 2 ہیں, ایک پونا میں ہے اور ایک جناب جے پور میں ہے. ٹھیک ہے نا, پونا سے لڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پونا والی سے, اس لیے کہ وہاں کے لیے ہماری نیوی کا ایک جہاز ہی کافی ہے. کیوں کہ انڈین نیوی بالکل برباد ہو چکی, تباہ ہو چکی, زنگ آلود ہو چکی ہے. نریندر مودی 1.5 سال سے آرمی کو پیسے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے نا, انڈین آرمی کو لگ رہا ہو کہ میں ان کی مخالفت میں بول رہا ہوں, خدا کی قسم میں ان کی حمایت میں بول رہا ہوں کہ مودی کو چاہیے کہ ان کو پیسے دے. اور لگا کہاں رہا ہے؟ اپنے گجرات میں. ٹھیک ہے نا, یہ جے پور کا علاقہ, پیچھے گجرات کا علاقہ, وہاں پہ کروڑوں اربوں خربوں کی انویسٹمنٹ کر دی, اس نے سارا پیسہ ادھر لگا دیا. تو اب جے پور کی جو سدرن کمانڈ ہے, یہاں سے تو یہ لڑ ہی نہیں سکتا. یہاں سے تو پاکستان کا ایک میزائل بھی فائر ہو گیا, ایک میزائل, بغیر شور, بغیر شرابے, بغیر جنگی حالات کے, تو انڈیا کی پوری انڈسٹریل اسٹیٹ گجرات تباہ برباد, خش و خاشاک ہو جائے گی. تو انڈیا کے پاس بچا کیا لڑنے کو؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا. رہی سینٹرل کمانڈ, اور سینٹرل کمانڈ ہو گئی, اور ایک ان کی ٹریننگ کمانڈ ہے جو شملہ میں بیٹھی ہوئی ہے. مسئلہ ہے کہ یہ تو کسی کام کی نہیں ہوتی. سینٹرل کمانڈ کا کام تو کور کمانڈنگ کرنا ہے, اور جناب علی وہ آرڈر جاری کرنے, آرڈر ریسیو کرنے, یا حکمرانوں کو, نریندر مودی کو لیٹر بھیجنے کہ خدا کے لیے جنگ دیا گلا نہ کرو, ساڑھے والے کچھ ہے ہی نہیں, کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو کمانڈ کنٹرول ہوتی ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ سینٹرل کمانڈ کو, یہ کسی کام کی نہیں ہے. دوسرا, شملہ میں جو ٹریننگ کمانڈ بیٹھی ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. وہ بچے ہیں وہاں گھومنے پھرنا, یاشی کرنے, موج مستی کرنے گئے ہیں, آگے انہوں نے جاب شاب کوئی نہیں کرنی ہوتی. بڑے افسران کے بچے ہوتے ہیں جو شملہ میں جتنے بھی نظر آتے ہیں آپ کو, شملہ میں, انڈیا میں ٹریننگ کمانڈ میں, تو ان کو بھی چھوڑ دیں. تو 4 کمانڈ انڈیا کی ختم, گراؤنڈ ریئلٹی برسٹ. تو لڑے گا کس سے؟ بہت اہم گفتگو, وہ معلومات جو اب تک پاکستان, انڈیا سمیت پوری دنیا کے کسی میڈیا چینل پہ نہیں دیکھی ہوگی. اس طرح کی مزید انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے گا, اٹھ کے کہیں جائیے گا نہیں. چند منٹ کا بریک ہے, برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. اٹھ کے نہ جانے کا شکریہ, برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ. اب ہم جلد سے جلد, کیونکہ پروگرام کا ٹائم ہے, تھوڑا جذبات ہیں بہت زیادہ, ہم آتے ہیں غازی میجر شیخ ندیم صاحب کے پاس. کارگل کے حوالے سے بات ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. مختصر ٹائم بچا ہے, کوئی 6-7 منٹ ہیں جس میں حافظ صاحب کو بھی لینا ہے دوبارہ. مختصر سا کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دیں کہ واقعہ ہوں کارگل کے اندر, ہمارے پڑوسی ملک کے مجاہد. دیکھیے وہاں پہ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں. جب میں جیسے ہی وہاں پہنچا نیا تو مجھے یہ کارگل کے بالکل فرنٹ کے اوپر سامنے یہ جگہ ملی جہاں سے میں یہ تھا. تو وہاں پر پہاڑی ایریا ہے, اور اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں کہ آپ اگر سر اٹھائیں گے تو آپ کی ٹوپی گر جائے گی, یعنی اتنے ہائٹ, کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑی رینجز ہیں. اور ان پہاڑوں کے اوپر ہم نے جو ایئر ڈیفینس کی گن ہوتی ہے جو پورے اس کمرے کے اندر
پوری یہاں پہ آ جائے گی، اس کا بیچ میں ویل ہوتا ہے جس میں وہ گھومتی ہے، وہ بندوں نے اٹھا کر ہم نے وہ پہاڑ کی چوٹی پر لگائی ہوئی تھی، اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہم لگا کے وہاں بیٹھے ہوتے تھے، اور ایسی ایک گن نہیں تھی، کئی گنیں تھیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ اس کارگل کا سامنے ٹاؤن نظر آتا ہے اور روڈ ایسے جا رہی ہے جو آگے سیاچن کو جاتی. تو ان کی گاڑیاں یہاں سے رسد لے کر، لاجسٹکس لے کر یہاں سے جاتی تھیں، جس میں کھانا، ایمونیشن. تو جیسے ہی ہمیں پہلی گاڑی نظر آتی تھی ہم ویٹ کرتے تھے، ہمارا اسپاٹر ہوتا ہے جو رائٹ فلینک پہ ہوتا ہے، وہ اس کو آبزرو کرتا ہے، چیک کرتا ہے کہ گاڑیاں آ رہی ہیں. جب وہ پوری رینج میں ہماری، کیونکہ گنیں فکس لائن کے اوپر لگی ہوتی ہیں، اس کی ایک بلٹ جو ہوتی ہے ایئر ڈیفنس گن کی، جس کو ہم گراؤنڈ رول پہ یوز کر رہے تھے، تقریباً 1 فٹ کی ہوتی ہے. تو اسٹیل پیئرسنگ ہے، وہ کسی بھی چیز میں سے گھس جاتی ہے، وہ ٹینک کے اندر بھی گھس جاتی ہے. تو جب وہ گاڑیاں آتی تھیں انہیں پتہ ہوتا تھا اس سے بہت پہلے فورس، ان کی جو ارٹلری ہے، توپ خانہ، وہ ہم پر بہت زیادہ فائر کرتا تھا. تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اب گاڑیاں آنے والی ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ڈگ ڈاؤن کرتے تھے کہ اتنی زیادہ شیلنگ کرتے تھے کہ ہم نیچے دب جائیں، اور دھواں اسموک کے وہ کرٹین بناتے تھے، اور ان کرٹین کے پیچھے سے وہ گاڑیوں کو لے جانے کی کوشش کرتے تھے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسپاٹرز نیچے اس پہاڑ سے اس روڈ کے پاس تک گئے ہوئے تھے، اور بولڈرز کے اندر وہ چھپے ہوتے تھے، اور وہاں سے وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتے تھے گریڈ ریفرنس اور ٹارگٹ. اتنا زیادہ شیلنگ ہوتی تھی اور ہم اوپن میں ہوتے تھے. یہ حالت تھی کہ جیسے آپ سمجھیں کہ زمین پر بڑے بڑے بولڈرز پڑے ہوئے پتھر، انہی کے نیچے چھپ کر ہم نے جان بچانی ہوتی تھی. تو ان کے نیچے ہم چھپتے بھی تھے اور انتظار میں ہوتے تھے کہ ان کی گاڑیاں بھی آئیں. تو آپ یقین کریں کہ اس ساری بمباری اور کے باوجود توپ خانے کی، اور جہاز بھی ان کے اس ٹائم پہ آئے ہوئے ہوتے تھے کور دینے کے لیے. تو اس ٹائم پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے یہ گاڑیاں، لیکن الحمدللہ ہمارے اسپاٹر اس جگہوں پر بھی بیٹھے ہوتے تھے جہاں ہر طرف پتھر جو ہے اڑ رہے ہوتے تھے. وہ ہمیں ایک ایک گاڑی انڈیکیٹ کراتے تھے، اور جب وہ گاڑی پورے ٹارگٹ میں آ جاتی تھی تو میرے پاس آخری کال آتی تھی کہ سر ناؤ جو ہے پلیز ٹیک اوور اینڈ ڈیسائڈ اینڈ گیو ڈیسیژن ٹو فائر. تو پھر میں دیکھتا تھا سچویشن دیکھ کے، تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے بھائی، اس کے بعد فائر. اب فائر کے لیے آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، یو کی ناٹ سٹ اور بیٹھ، آپ کو گن پہ آنا پڑتا ہے، چیزوں پہ آنا پڑتا ہے، آبزرو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. پھر کمانڈ کے لیے بھی آفیسر کو آگے آنا. تو الحمدللہ اس وقت ہم نے یہ سارا کیا. تو اس وقت جب ہم فائر، جیسے ہی ہمارا پہلا فائر کھولتا تھا، تو لٹرلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ بفورس بھی جو ہوتی تھی، یہ پہلے اگر ہماری طرف فائر کر رہے ہوتے تھے، ایکیوریٹ لائن پہ آ رہا ہوتا تھا، ہمیں نظر آ رہا تھا کرٹین بن رہا ہے، وہ فائر دائیں بائیں ہو جاتا تھا ان کا. وہ خود اپنی گنیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہوتے تھے، کیونکہ ہماری وہ ایئر ڈیفنس کی، کیونکہ بلٹ ہے وہ بہت دور تک جاتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا جہاز کتنی ہائٹ پر ہوتا ہے، تو وہ تو پورے ٹاؤن تک جاری ہوتی تھی. تو لٹرلی یہ حالت ہوتی تھی، یہی حالت ان کی گاڑیوں کی ہوتی تھی کہ ہمارے تو جو بعد میں ہٹ ہونا ہے وہ پہلے آپس میں ہٹ ہونا شروع ہو جاتی تھی. تو جب وہ دھواں ختم ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے وہاں پہ جو یہ پورا یہ انبار لگا ہوتا تھا یہ گاڑیوں کا، اور وہ جو وہاں پہ، تو آپ لٹرلی یہی سمجھیں کہ وہ اپنی پتلونیں چھوڑ کے اس وقت تک بھاگ جاتے تھے. حالانکہ اگر وہ پھر بھی کوشش کرتے تو کچھ گاڑیاں نکل سکتی تھی، لیکن پہلی گاڑی ہی نہیں نکل پاتی. اصل میں بات یہ ہے کہ جنگ سے پہلے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، جی ہمت، طاقت اور برداشت کا. آخری پروگرام کے آخر میں ہم چلیں گے بات کرنے کے لیے. دیکھیں، ایک میسیج ہے میرے پڑوسیوں کہ ہمارا حکیم کتنا تگڑا بیٹھا ہے، تو مسلح افواج کی کیا بات ہوگی. پروگرام کا آخر ہے، معلومات کا آپ کے پاس ذخیرہ، کیونکہ ملک سے محبت ایمان کی نشانی، اس بات کو لیے بیٹھے ہیں. تو میں چاہتا ہوں آخر میں کچھ اچھا سا پیغام اور اچھی سی معلومات، اور اس حوالے سے جو بھی آپ کا دل کرے ایک پیغام دیں پڑوسیوں کو. میں انڈیا والوں کا بھلا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹوپی ڈرامے اور یہ جناب علی یہ جو آئے دن یہ گیم کرتے رہتے ہیں، اس کو انہوں نے اپنا ہولی دیوالی کا تماشا سمجھ رکھا ہے. ہم ہولی دیوالی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ڈرامے کرو گے تو آپ اپنے سارے بندے جمع کر لو، پوری فوج جمع کر لو، ان سے پوچھو رگ وید کے 5 اشلوک سنا دیں، ٹھیک ہے؟ 2 کو بھی نہیں آئیں گے، 2 کو بھی نہیں آتے. ہمارے آپ سارے جوان کھڑے کر دو. ہمارے پاس جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے حقیقی کلام دیا ہے، ہمارے پاس کمانڈز آرڈر ہیں اللہ تعالیٰ کے. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. پہلے سر دے مارو، پھر اس کے بعد جسموں کے چتھڑے اڑا دو. ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے. کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا گیا، تم اس سے کیوں گراں محسوس کرتے ہو؟ نو ٹینشن، مارو ان کو.
ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو قتل پر ریڈی کرو. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس تو ہیں، ہماری چیزیں ہمارے جذبے میں شامل ہے، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لیکن ہم تمہارے بھلے میں چاہتے ہیں، ہم دشمن کا بھلا چاہتے ہیں کہ یہ سارا جھوٹ ڈرامہ فراڈ 2% کا الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو اتنی بڑی گیم کھیلنے کی، ڈرامہ کھیلنے کی ضرورت کیا تھی، جبکہ آپ زمین میں جڑوں تک گھٹنوں تک دھسے ہوئے اور پھنسے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، تو کیا ضرورت ہے مشکل میں ڈالنے کی. رہا مسئلہ یہ کہ انڈیا کی اس وقت کوئی بھی کیفیت نہیں ہے کہ وہ نہیں لڑ سکتا. ایک ڈرامہ دیا جا رہا ہے پیچھے سے، کبھی ظاہری خاموشی اختیار کرتے ہیں، پھر پاکستان پہ اچانک حملہ کریں گے. وہ غلط فہمی آپ کی دور ہو جائے گی. پاکستان الحمدللہ وہ پاکستان ہی نہیں رہا. اب اگر پاکستان صرف ایک انتظار میں ہے کہ پہلا پتھر آپ مارو. عالمی دنیا ہمیں یہ نہ کہے کہ جناب آپ نے امن کے پرامن دریا میں پتھر مارا. عالمی دنیا یہ کہے کہ دشمن نے پہلے مارا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلا پتھر آپ مارو، اس کے بعد 100 پتھر ہم نے مارنے. ٹھیک ہے، اور آپ ایک پتھر مارو گے کیا ہوگا؟ ہمارا ایک کوا مر جائے گا، ہمارا ایک درخت ٹوٹ جائے گا. لیکن جو ہم کریں گے اس کے بعد 1100 کلومیٹر کا کھڈا ہوگا جو 1.5 فٹ نیچے گہرا ہوگا، دوربین لگا کے دیکھنا پڑے گا وہ تھا. تو اس تیاری میں ہیں، ہم اس پوزیشن میں ہیں، ہمارے پاس جذبہ ہے، ہمارے پاس ایک احساس ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات پاکستانی فوج، اللہ کا شکر ہے زندگی کے کسی موڑ پہ پاکستانی فوج نے کمر نہیں دکھائی. تیسری بات اور آخری بات جو میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں، آپ کے چینل کے توسط سے مبشر لقمان صاحب نے اس کا پروف دیا ہے کہ اجیت دیوال کی ایک پرائیویٹ میٹنگ ہو رہی تھی، جو ان کو اپنا بہت بڑا ٹاپ سیکرٹ ایڈوائزر سمجھتا ہے مودی، جس کو یہاں ڈیوٹی کر کے بھی گیا ہے خفیہ کور ڈریس میں اجیت دیوال. وہ کہتا ہے کہ جناب جس طرح بنگلہ دیش میں ہماری فوج نے یعنی انڈین فوج نے پاکستانی فوج بن کے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اسی طرح اجیت دیوال کی یہ ویڈیو قبل اس کے کہ انڈیا اڑا دے، اس کو ڈیلیٹ کر دے، جلد سے جلد اس کو دیکھ لیجئے، کہ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح ہم نے بلوچستان میں پاکستانی فوجی بن کے ہم نے بلوچوں کا قتل عام اور ان کا جینا حرام کیا. پھر بولتا ہے کہ اس میں ہمیں بنگلہ دیش کی طرح کامیابی ہوئی، جس طرح بنگلہ دیش میں لوگ پاکستانی فوج سے باغی ہوئے اس طرح بلوچستان میں بھی ہوئے. لیکن یہ ایویڈنس الحمدللہ ہمارے بلوچ بھائیوں کے پاس، ہماری بہن ہماری بیٹی مارنگ بلوچ، اس تک یہ بات جس دن سے پہنچی اس دن سے دیکھو ان کی خاموشی ہے. وہ ان کی ناراضگی ہم سے ختم ہو گئی، ہماری بہن بیٹی ہم سے راضی، ہم سے ایگری ہے. آج بلوچوں کو حقیقت کا علم ہو گیا کہ جو لوگ ان کے اندر گھسے ہوئے تھے، وہ پاکستانی فوج کے نام پہ ان کو مار رہے تھے، وہ در حقیقت وہ بھارتی محنت تھی، بھارتی ایجنسی تھی، بھارتی لوگ تھے. تو آج بلوچوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. بنگلہ دیش کا 2 سال پہلے ہو گیا، ٹھیک ہے جی، بنگلہ دیش ہمارا بھائی بن گیا. آج بلوچوں کا بھی یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. تو انڈیا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ بلوچستان کو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیں گے. بلوچ ہمارا بھائی تھا، ہے، رہے گا. ہماری بہن مارنگ بلوچ کو حقیقت پتہ چل گئی، اجیت دیوال کی ویڈیوز کو مل گئی، اس نے دیکھ لی. اب دیکھو اب اس کی ناراضگی ختم ہے. الحمدللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. بہت اچھی بات کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیں، کچھ منٹ ہم نے ریکویسٹ کر کے لیے ہیں پروگرام کے حوالے سے، کہ دوران جنگی صورتحال، بلکہ میں یہ سوال لے کے جاؤں گا، ہمارے غازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، کہ دوران جنگی صورتحال آرمی چیف کا تبدیل کرنا یہ ایک مناسب عمل تھا؟ نہیں، دیکھیں یہ تو بالکل نامناسب عمل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت سارے پلان آپ کے فائنلائز ہو چکے ہوتے ہیں. آپ کی ساری اپریسیشنز، آپ کی ساری کوانٹیجنسیز، آپریشنل پریپیئرڈنس، ہر چیز بالکل فائنل ہو چکی ہوتی ہے. اس ٹائم کے اوپر ایسی کوئی بھی چیز کرنا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس میں لیک آف نالج، لیک آف انفارمیشن، اور پورا وار تھیٹر کو وہ ایک ساتھ ایک دم سے کم ٹائم کے اندر گریسپ کرنے کی کوشش کرنا بہت نقصان دہ ہوتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات وہ یہ کہ انڈیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیں پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے. الحمدللہ جیسے میں نے کہا 7ویں 8ویں نمبر پہ کھڑا ہے. جرمنی بھی میزائل ٹیکنالوجی نہیں بنا سکتا، تو پاکستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے اس وقت. اور الحمدللہ ہمیں اگر انہوں نے چھیڑنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے وہ جس چیز کی وجہ سے ایک اکھنڈ بھارت اور وہ RSS جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ پورا دنیا سے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پورا مذہب ہی ختم ہو جائے گا. پاکستان کے اوپر کوئی ہوتا ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں گے.
ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اس ریجن میں رہتے ہوئے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نفرت ہے مسلمانوں سے، اور اس مسلمانوں کی نفرت کی وجہ سے وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔ اس وقت جو بھی گورنمنٹ میں، جیسے اجیت دیول صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، اور بھی جتنے ہیں، یہ امیت شاہ وغیرہ، یہ سارے یہ RSS کے غنڈے تھے بیسیکلی، جو جیسے انہوں نے کہا یہاں پہ بھی کارروائی کر کے جا چکے ہیں، تو یہ سارے وہ لوگ تھے، یہ سب اس وقت جمع ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ اگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی تو ان کو مکی کھانی پڑے گی، اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں۔ بالکل بہترین۔ آخری کوئی 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس، حافظ صاحب یہ بتائیے گا عملی طور پر پاکستان کا پانی انڈیا بند کر سکتا ہے؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اول پہلی بات تو یہ کہ بڑی اچھی بات کی کہ ایک تو یہ بند نہیں کر سکتا، اتنی گرافک مائنڈ یہ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات ہی، اگر پانی انڈیا سنتاس معاہدے کے تحت یہاں سے بند کرتا ہے تو دیوسائی سے ہم بند کر دیں گے، اگر ہم بند کریں گے تو پورا انڈیا بھوکا مر جائے گا۔ یہ بات کیوں نہیں میڈیا چینل پر آتی، اور یہ چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان، ہم اس بات کو کیوں نہیں اجاگر ہمارے کرتے؟ والا یہ ہے کہ لوگ سورس ڈھونڈتے ہیں میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، وہ ریئلٹی گراؤنڈ ریئلٹی پر نہیں جاتے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جو انڈیا جتنے پانی کی دھمکی دے رہا ہے، اس کی جو جڑ ہے، جہاں سے وہ پیدا ہو رہا ہے، دیوسائی، وہ تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ اور اگر وہاں انڈیا نے انٹرفیئر ہونے کی کوشش بھی کری، ایک پتھر مارا تو چائنا کی طرف سے 1 کروڑ پتھر برسیں گے انڈیا کے اوپر، اگر دیوسائی پہ انڈیا نے انٹری ماری، اس لیے کہ واخان کوریڈور ہمارے پاس ہے، اور انڈیا اچھی طرح جانتا ہے کہ چکن نیک ہمارے پاس ہے، 7 سسٹر اس کی، یہ ناگالینڈ، آسام، میزورام، منی پور، ہماچل پردیش اور یہ جناب علی، یہ سارا علاقہ ہمارے پاس ہے، یہ اب ہمارا ہے، اب انڈیا کا نہیں رہا۔ ہماری مرضی، ہم اس کو امریکہ کے دے دیں، ہم اس کو کرسچن اسٹیٹ بنا دیں، ہم اس کو چائنا کو دے دیں، مرضی ہماری چلے گی، انڈیا کی اب نہیں چلے گی۔ ایک بھرپور نعرے کے ساتھ آج پروگرام کا اختتام آپ کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان آرمی زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ پھر ملیں گے ہر ہفتے اتوار کی صبح 10:05 پر K21 پر برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم۔